جس کے حلال سے حرام نہ سکی حلال سے، لیکن یہ کام تو چیوٹی بھی کرتی ہے. صبح اپنے دل سے نکلتی ہے، رزق کماتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، اپنے پیٹ میں دیتا ہے. اور یہی کام حضرت انسان بھی کرتا ہو تو پھر یہ اشرف کھانے کا رزق حلال تو چیوٹی بھی کماتی ہے، پرندے بھی اپنی غذا روز پوری کر لیتے ہیں. اگر یہی کام ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، صبح ٹائم پہ کام پہ جاتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، رزق حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا. لیکن یہ کام تو وظیفہ تو چڑیا بھی کرتی ہے، یہ وظیفہ تو چیوٹی بھی کرتی ہے. تو پھر یہ اشرف کیسے ہے، افضل کیسے ہے؟ یہ افضل اس لیے ہے کہ اس دنیا میں آ کے مقصد زندگی پاتا ہے اور اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی معرفت پاتا ہے. پہلے اپنی ذات سے آگاہ ہوتا ہے اور پھر اپنے رب سے آگاہ ہوتا ہے. اور جس کو اپنے آپ سے ساری زندگی آگے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جس کو خود ہی کا تعاقل نہ ہوا، جس کو یہ نہ پتا چلا کہ میں کون ہوں، زندگی کی جہت بھی معلوم نہ ہوئی، جینے کا مقصد ہی نہ سمجھا، وہ بس کھانے پینے کے لیے زندہ ہے. اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، ڈاکٹر ہوئے، پینشن ملی اور بھائی. کیا یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں. زندگی کش مکش کا نام ہے، زندگی با مقصد حیات معتبرہ کا نام ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جینے کا نام. زندگی تو مقصد ہے، زندگی تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ حق پہ لانے کا نام ہے. زندگی تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کا نام ہے. زندگی تو گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اس گندگی اور غلاظت سے نکال کر کے جادہ مستقیم پہ ڈالنے کا نام ہے. اور یہ ہوگا تب جب ہم خود اپنی صفائی و ستھرائی کریں گے اور مقصد زندگی کو سمجھیں گے. یوں ہی آوارگی میں قیمتی زندگی کی سانسیں برباد نہ کر دو، اپنی زندگی کی مقصدیت کو سمجھو. سحری کے سجدے اگر نصیب ہو جائیں، اگر نہیں تو فجر سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، اور فجر سے اپنی زندگی کے آغاز کے بعد اپنی زندگی کے ایک لمحے کو مرتب کر کے اپنا پورا دن گزارو، اور پھر رات سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرو. آج کے گزرے ہوئے دن میں کوئی میرا ایسا عمل تو نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کے ضرر کا سبب ہے. میرا کوئی ایسا رویہ تو نہیں ہے جو مخلوق خدا کی تکلیف کا سبب ہے. میرا کوئی ایسا انداز تو نہیں ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اور اپنا دن سلامتی سے اگر گزر گیا ہے تو شکر کا سجدہ کر کے سو جاؤ، اور اپنی باطن کی اصلاح کے بعد اندر سے دور ٹوٹے گا اور راستے ملیں گے اور تمہیں مقصد حیات ملے گا، اور اللہ کی معرفت کے اجالے اور اللہ کی معرفت کا نور آپ کو نصیب ہوگا، اور باطن آپ کا جو ہے وہ روشن اور تابدار ہوگا، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ آئے گا. اور جس کو دنیا میں رہتے ہوئے مقصد زندگی ہاتھ نہیں آیا تو وہ کل قیامت کے دن بھی تعبیر نہ اٹھایا جائے گا. یہ زندگی بھی اب یوں ہی کو بات گزار دی، آخرت بھی برباد ہو گئی. آئیے اس مختصر زندگی میں اپنے اعمال پہ غور کیجیے، اپنے احوال پہ غور کیجیے، اپنی طرز زندگی پہ غور کیجیے، اپنے ایک عزم عضو بدن کی اصلاح کیجیے، اپنے باطن کو، دل کو، قلب کو حسد سے، حقد سے، کینے سے، نفرت سے پاک کیجیے. دل کے آئینے پہ گرد جمے ہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے سکتا. دکھائی تب دے گا جب آئینے کے اوپر پڑا ہوا سر اترے گا، تو پھر آئینہ سیکل ہوگا، آئینہ مصفہ ہوگا، آئینہ مزکہ ہوگا، تو اس کے اندر تمہیں اپنی صورت نظر آئے گی. اور جب تم صورت اپنی دیکھو گے تو پھر اپنے آپ سے شناسائی ہوگی، پھر من سے شناسائی حاصل کرنے والا رب سے شناسائی پائے گا. اس آئینے کے اندر کائنات کی ہر شے کا عکس دکھائی دیتا ہے. سلطان صاحب نے کہا تھا بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بج مہانے، 14 طبق دلے میں اندر، تمبو مانگو تانے، یہ سب کچھ اس دل میں ہے. اور اقبال نے اس کو اپنے پیرائے میں کہا کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. ایک چھوٹا سا دل اور اتنی بڑی کائنات. تو پھر اس کا جواب دیا فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یہ اتنا بڑا فلک، آنکھ کا چھوٹا سا دل، یہ پوری آنکھ ہماری روشن نہیں. آنکھ میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے روشن نہیں، ان میں 2 سیاہ نقطے ہیں. لیکن ان 2 سیاہ نقطوں میں اتنی
روشنی ہے کہ یہ آسمان سما جاتا ہے ہماری آنکھوں میں، تو اسی طرح دل میں بھی وسعت ہے